صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں رخسان عالم ایک مرتبہ پھر منہاج القرآن وومن لیگ کے پلیٹ فارم ٹری آف نالج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جمال، اس سے ایک موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کتاب 2020 میں اکتوبر میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اور دوسری مرتبہ نومبر 2020 میں شامل ہوئی۔ یہ کتاب 119 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی خوبصورت، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور سیاہ رنگ کی تھی۔ صرف دونوں کنپٹیوں اور تھوڑی میں کچھ بال سفید تھے، باقی پوری داڑھی اور بال کالے رنگ کے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن کا تعلق مختلف زمانوں سے اور اوقات سے ہے۔ بہرطور سفید بالوں کی کل تعداد تقریباً 20 تھی۔ حضرت حریث بن عثمان نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے، آپ بوڑھے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے صرف چند بال سفید تھے۔ سیدنا انس بن مالک نے کہا، آپ کی روح قبض کی گئی، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں موجود بال سفید نہ تھے۔ آپ اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے اور اس کی آرائش کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے تھے تاکہ ریش مبارک کی تزئین اسے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ زیب بنا دے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت، حسین اور معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی تھی اور نہ زیادہ چھوٹی تھی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندنی کی سرائی جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ نیز حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا تھا گویا 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاند کی اس سرائی کی مانند چمکتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو۔ گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔
محترم ناظرین و سامعین، اس کتاب سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا اور اس کتاب کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مبارک حلیے کے بارے میں آپ تفصیل سے جان سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔